راجدہ چائے بناتے ہوئے الجھی ہوئی تھی. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے. ان دنوں میں جو کچھ ہوا تھا، اکبر اور سیما کی ملاقاتوں کے اثرات مرتب جو کچھ ہوئے تھے وہ بہت حوصلہ افزا تھے. سیما بڑی تیزی سے اکبر کی طرف بڑھی تھی. اسے معلوم تھا کہ اکبر شادی شدہ ہے، اس کے باوجود لاشعوری طور پر وہ اس کے قریب ہوتی چلی گئی. ایک لڑکی دوسری لڑکی پہ فتح حاصل کرنا چاہتی تھی. میدان مار لینے کے جذبے نے اسے آگے بڑھایا اور پھر واقعی اکبر کی محبت میں وہ گرفتار ہو گئی. اکبر اگر مری نہ گیا ہوتا اور اس کی توجہ سیما کی طرف ہو گئی ہوتی تو سیما کا اکبر کی محبت میں گرفتار ہو جانا بجا تھا، لیکن دونوں ماں بیٹی کے منصوبے کے عین مطابق بھی تھا. مشکل یہ تھی کہ راجدہ اپنے بھائی اکبر کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی تھی. سیما کی صورت میں ان لوگوں نے جو اس کے دل پر تیر چلایا تھا وہ رائے گا گیا. اکبر نے سیما کو محبت کی ایک نظر بھی عنایت نہ کی. حالانکہ وہ نیلم کی بڑی حد تک ہم شکل تھی، لیکن اسے نقل نہیں چاہیے تھی، اسے تو اصل کار تھی. اسی لیے وہ سیما کو خاطر میں لائے بغیر مری چلا گیا. راجدہ دیکھ رہی تھی کہ اکبر کے مری چلے جانے سے سیما پر خاطر خواہ اثر ہوا. وہ شاید اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے. اگر ایسا ہے تو اسے حقائق بتا دینے چاہیے تاکہ وہ سنبھل جائے اور یہ جان لے کہ اکبر کا دل فتح کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ابھی تک سیما کو نیلم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا. بس یہی بتایا گیا تھا کہ وہ لاہور گئی ہوئی ہے. صابرہ اور راجدہ کی غیر معمولی دلچسپی دیکھ کر سیما نے اپنے طور پر ہی نیلم کے بارے میں یہ بات فرض کر لی تھی کہ اکبر اور نیلم کے تعلقات خوشگوار نہیں ہیں اور نیلم لڑ کر میکے چلی گئی ہے. اب یہ دونوں ماں بیٹی چاہتی ہیں کہ نیلم کا قصہ پاک کر دیا جائے اور سیما کو اس کی جگہ دے دی جائے. سیما کو اکبر پہلی نظر میں ہی اچھا لگا تھا، اس لیے وہ انجام سے بے خبر محبت کی آگ میں کود پڑی. راجدہ چائے کے 2 کپ ہاتھ میں تھامے کمرے میں داخل ہوئی تو سیما نیلم کی تصویر کو گھور رہی تھی. راجدہ نے اسے غور سے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ سیما کی محض آنکھیں ہی نیلم کی تصویر کی طرف ہیں، ذہن کہیں اور ہے. لو سیما، چائے پیو. راجدہ نے 1 کپ چائے اس کی طرف بڑھایا. ہاں. سیما راجدہ کی آواز سن کر جیسے چونک اٹھی. اس نے گھبرا کر کپ پکڑ لیا. وہ دونوں خاموشی سے چائے پیتی رہیں. راجدہ سوچ رہی تھی وہ سیما کو بتانے کے لیے کہاں سے آغاز کرے، اور سیما یہ سوچ رہی تھی کہ راجدہ اس سے کیا بات کرنا چاہتی ہے تو شروع کیوں نہیں کرتی. اکبر مری کیوں گئے ہیں؟ آخر سیما ہی نے گفتگو کا آغاز کیا. نیلم کے لیے. سیما کی سمجھ میں بات نہ آئی. نیلم؟ وہ تو لاہور میں ہے، لیکن اکبر بھائی کا خیال ہے وہ مری میں ہے. راجدہ نے معصومیت سے کہا. میں سمجھی نہیں. سیما نے خالی کپ میز پر رکھا اور ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی. سمجھ میں تو آج تک ہماری بھی نہیں آیا اس گھر میں کیا ہو رہا ہے. کیا کہنا چاہتی ہو راجدہ؟ جو کہنا چاہتی ہو صاف صاف کہو. ایک بات بتاؤ سیما، تمہیں اکبر بھائی کیسے لگتے ہیں؟ صاف صاف بتاؤں؟ ہاں، میں انہیں چاہنے لگی ہوں. سیما نے گہری نظروں سے راجدہ کو دیکھتے ہوئے کہا. راجدہ نے سن کر گہری سانس لی. اس نے سیما کے بارے میں جو اندازہ لگایا تھا وہ صحیح نکلا. تب راجدہ ایک عزم کے ساتھ کھڑی ہوئی. اس نے سیما کا ٹھنڈا ہاتھ پکڑا اور بولی، آؤ میرے ساتھ. وہ اسے لے کر باتھ روم کی طرف بڑھی. کہاں لے جا رہی ہو مجھے؟ سیما حیرت زدہ تھی. آؤ تو. راجدہ اسے لے کر باتھ روم میں داخل ہوئی اور پھر اس نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا. دروازہ بند کرنے پر سیما کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر نیلم کی لکھی ہوئی تحریر پر پڑی. اکبر، میں تمہاری ہوں، مجھے بھول نہ جانا. یہ کیا ہے؟ سیما نے پریشان ہو کر پوچھا. آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں یہ سب کیا ہے. یہ کہہ کر وہ سیما کو باتھ روم سے نکال لائی اور دونوں بیڈ پر بیٹھ گئی. سیما، کیا تمہارا جن بھوتوں پر یقین ہے؟ راجدہ نے پوچھا. ہاں، جن بھوتوں سے مجھے بڑا ہی ڈر لگتا ہے، سیما نے جواب دیا. کیا تم جانتی ہو جن خوبصورت لڑکیوں پر عاشق ہو جاتا ہے؟ ہاں جانتی ہوں. ہماری امی کے دور کے رشتہ داروں میں ایک قصہ ہو چکا ہے. ایک جن نہ صرف لڑکی پر عاشق تھا
بلکہ اس لڑکی سے اس نے شادی بھی کی، اپنا رشتہ بھجوایا، رشتہ نامنظور کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکی دی۔ والدین مجبوراً اس رشتے پر راضی ہوئے۔ پھر اس لڑکی کی باقاعدہ بارات آئی، نکاح ہوا، شادی کی تمام ہی رسمیں ادا کی گئیں اور لڑکی کو رخصت کر دیا گیا۔ اس جن نے بستی سے ہٹ کر ایک مکان لے لیا۔ اب وہ لڑکی اس جن کے ساتھ ہی رہتی ہے، ماں باپ کے علاوہ اس لڑکی سے ملنے کوئی نہیں جا سکتا۔ سیما نے بتایا۔ پھر وہ خوف سے لرز کر بولی، ہائے راجدہ، یہ کیسے دل ہلانے والی بات ہے نا؟ ایسی ہی دل ہلانے والی بات اس گھر میں بھی ہوئی ہے۔ نہیں نہیں، سیما فوراً سمٹ کر بیٹھ گئی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہاں، میں تمہیں تفصیل سے ساری بات سناتی ہوں۔ راجدہ نے کہا، ہماری بھابھی نیلم پر ایک جن عاشق ہے۔ پھر راجدہ نے قصے کو ٹرین سے شروع کیا اور شادی کے بعد ان 4 مہینوں میں جو بھی واقعات رونما ہوئے ان کا تفصیل سے ذکر کیا۔ سیما ساری کہانی کو دم بخود ہو کر سنتی رہی۔ جب قصہ ختم ہوا تو سیما کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر نیلم کی تصویر کو دیکھا، پھر سنگھار میں اس کے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی شکل نیلم سے کافی ملتی تھی۔ اس نے سوچا، اکبر تو اس پر عاشق ہوا نہیں، لیکن اگر کہیں جن نے اسے دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے وہ اسے بھی اپنے ساتھ ہی لے جائے۔ اس تصور نے اس کی سٹی گم کر دی۔ پھر جب وہ اس گھر سے بھاگی تو پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ 2-3 دن بعد معلوم ہوا سیما واپس اسلام آباد چلی گئی، حالانکہ اس کا یہاں کافی دن رہنے کا پروگرام تھا۔ صابرہ کو بڑی حیرت تھی کہ سیما نے اچانک گھر میں آنا کیوں بند کر دیا اور کیوں اتنی جلدی کراچی چھوڑ گئی۔ راجدہ نے صابرہ کو کچھ نہیں بتایا اور اس نے سیما کو بھی قسم دی تھی کہ وہ یہ قصہ کسی اور کو نہ بتائے۔ صابرہ اکبر کے مری جانے کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ بابر کا خیال تھا کہ یہ سب صابرہ ہی کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ میں نے اسے کب کہا کہ وہ مری چلا جائے؟ صابرہ نے صفائی پیش کی۔ تم نے اس پر سیما کو جو مسلط کر دیا تھا، بابر نے خفگی سے کہا۔ یہ سب میں نے اس کے بھلے کے لیے ہی کیا تھا، صابرہ بولی۔ سیما کی وجہ سے نیلم کی یاد نے شدت اختیار کر لی، اسی لیے تو وہ چلا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ صابرہ نے گھبرا کر کہا۔ مجھے کیا معلوم؟ بابر نے لا تعلقی ظاہر کی۔ آپ نے اسے مری جانے کی اجازت دی ہی کیوں؟ صابرہ پھر الجھی۔ اگر اسے اجازت نہ دیتا تو بھی وہ چلا ہی جاتا۔ ایسا کریں، آپ خود مری چلے جائیں، وہ جانے کہاں بھٹک رہا ہوگا، صابرہ نے تشویش سے کہا۔ صابرہ ماں تھی، اکبر اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کی تشویش وجہ تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا لخت جگر اس طرح مارا مارا پھرے۔ وہ سیما کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے سیما کو غیبی امداد جانا۔ اسے قوی امید تھی کہ اکبر سیما کی طرف متوجہ ہو جائے گا، پھر آگے شادی کی بات چلائی جائے گی۔ لیکن اکبر بھی خوب چیز تھا، اس نے سیما کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا، اور جوں جوں سیما اس کی طرف بڑھتی چلی گئی تو وہ نیلم کے قریب ہوتا چلا گیا۔ نیلم اسے اب شدت سے یاد آنے لگی اور وہ اسے دیکھنے کے لیے تڑپ اٹھا۔ درغام اور دادا غفور سے جو معلومات نیلم کے بارے میں ملی تھیں، ان کے مطابق نیلم درختوں سے گھرے ایک مکان میں تھی اور یہ کوئی پہاڑی علاقہ تھا۔ اگرچہ یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی تھی کہ نیلم کس پہاڑی مقام پر ہے، یہ گھر پاکستان کے کسی بھی پہاڑی مقام پر ہو سکتا تھا، لیکن قیاس یہی تھا یہ مکان مری میں ہی ہے۔ ماموں فقان سے جب اکبر نے اس معاملے پر بات کی تو انہوں نے یہی اندازہ لگایا کہ نیلم مری میں ہو سکتی ہے۔ اس قیاس کی اگرچہ کوئی ٹھوس بنیاد نہ تھی، محض ایک خیال تھا، اور یہ خیال بار بار ذہن میں اس لیے آتا تھا کہ نیلم آخری بار مری میں دیکھی گئی تھی۔ اکبر نے اس مسئلے پر زیادہ نہ سوچا، اس نے اللہ کا نام لیا اور مری کی طرف پرواز کر گیا۔ مری پہنچ کر اس نے ایک اچھے ہوٹل کا انتخاب کیا اور سامان رکھ کر باہر نکل آیا۔ اس کے پاس سامان تھا ہی کیا، ایک سفری بیگ تھا جس میں چند جوڑوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ پہلے دن اس نے کچھ نہ کیا، صرف مری کی اکلوتی سڑک پر ادھر سے ادھر گھومتا رہا۔ وہ ایک ایک لڑکی کا چہرہ غور سے دیکھتا اور آگے بڑھ جاتا۔ اس نے ہوٹلوں کے چکر بھی لگائے، لیکن کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ اس کا خیال تھا شاید اس طرح کہیں نیلم دکھائی دے جائے۔ رات کو تھک ہار کر وہ اپنے ہوٹل لوٹ آیا۔
ہوٹل سے اس نے کراچی بابر کو فون کیا، اپنی خیریت سے مری پہنچنے کی اطلاع دی اور جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا اس کا نام اور کمرہ بتایا۔ پھر دن بھر کی کارگزاری بھی سنا دی اور دوبارہ فون کرنے کا وعدہ کر کے ریسیور رکھ دیا۔ کمرے کی لائٹ بجھا کر وہ بیڈ پر لیٹا تو اسے بستر کانٹوں بھرا محسوس ہوا۔ وہ سونے کی کوشش میں کروٹیں بدلنے لگا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پھر اس نے اٹھ کر لائٹ جلا دی اور کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا تو شیشے کی کھڑکی سے چاند نے اپنا چہرہ دکھایا۔ پورا چاند تھا، سحر انگیز منظر۔ وہ کھڑکی کھول کر چاند کو تکنے لگا۔ چاند کو دیکھتے دیکھتے ایسے ہی دل کے اندر خیال آیا کہ کیا پتا نیلم بھی اس وقت چاند ہی کو دیکھ رہی ہو۔ کاش کوئی ایسا ذریعہ بن جائے کہ وہ نیلم تک پہنچ سکے۔ اکبر کا خیال 100% درست تھا۔ نیلم واقعی کھڑکی میں کھڑی چاند کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ چاند اور چاندنی سے نیلم کو ہمیشہ ہی سے دلچسپی تھی۔ چاندنی اس پر سحر پھونک دیتی تھی۔ اس کے جسم کے سمندر میں چاندنی راتوں میں جوار بھاٹا سا آ جاتا تھا۔ لاہور میں وہ چاندنی راتوں میں دیر تک ٹہلا کرتی تھی۔ اس وقت وہ کھڑکی میں کھڑی یہی سوچ رہی تھی۔ اس کو لاہور یاد آ رہا تھا۔ پھر لاہور سے اس کا ذہن شادی اور کراچی کی طرف منتقل ہوا۔ کراچی شہر یاد آیا تو اکبر کا چہرہ ابھرا۔ وہ چاند میں اس کا چہرہ تلاش کرنے لگی۔ چاند دیکھتے دیکھتے اتنی محو ہو گئی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کب قرل اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ سید پور کے جن نے جب اپنا جلتا ہوا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا تو وہ یکدم چونک اٹھی۔ اوہ، میں نے محویت توڑ دی، چاند میں ڈوبی ہوئی تھی شاید۔ وہ ہنسا۔ نیلم نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموشی سے واپس پلٹی، بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ میرا یہ مطلب تو نہ تھا، سید پور کا جن بولا۔ کافی دیر سے کھڑی تھی، کھڑے کھڑے تھک گئی میں، نیلم نے وضاحت کی۔ کھڑے کھڑے تھک گئی یا میرا کھڑکی کے قریب آنا پسند نہ آیا، قرل نے طنز کیا۔ میں کھڑکی میں کھڑی اکبر سے تو بات کر نہیں رہی تھی۔ نیلم نے بھی طنز کا جواب طنز ہی سے دیا۔ چاند کو تو دیکھ رہی تھی نا، قرل نے کہا۔ ہاں دیکھ رہی تھی، کیا پتا چاند میں محبوب کی شکل دکھائی دے رہی ہو۔ سید پور کے جن نے تیر چلایا۔ کاش ایسا ہوتا، نیلم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تمہارا تو جی چاہتا ہوگا اکبر کسی طرح یہاں پہنچ ہی جائے، کاش وہ پہنچ سکتا۔ نیلم ضد پر اتر آئی تھی۔ خیر اس کا پہنچنا تو اتنا مشکل نہیں، لیکن یہاں پہنچ کر وہ کرے گا کیا؟ وہ مجھے یہاں سے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ نیلم نے اسے جلایا۔ وہ یہ کہہ کر سید پور کے جن نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ وہ تمہیں کہاں لے جائے گا؟ میرے سامنے وہ کل کا لونڈا ہے، تمہیں لے جانے کے بجائے وہ کہیں خود ہی نہ پھنس جائے۔ تم اس کا کیا بگاڑ لوگے؟ نیلم غصے میں آ گئی۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، ابھی سے کیا کہوں؟ سید پور کے جن نے ہنس کر کہا۔ اتنا تکبر نہ کرو، مت بھولو کبھی کبھی چونٹی بھی ہاتھی کو مار گراتی ہے۔ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، تمہاری بھی ضرور ہوگی۔ یہ تم نے ٹھیک کہا، واقعی میری ایک کمزوری ہے۔ وہ کیا؟ نیلم نے چونک کر پوچھا۔ تم ہو میری کمزوری، سید پور کے جن نے بڑے ہی جذباتی انداز میں کہا، اور تمہاری ہی وجہ سے میں نے اکبر کو برداشت کیا ہے، ورنہ کب کا میں اسے اپنے راستے سے ہٹا چکا ہوتا۔ تم اسے کیا راستے سے ہٹاؤ گے؟ ایک دن وہ ضرور تمہیں ہی راستے سے ہٹائے گا۔ نیلم بھی جذباتی ہو گئی۔ تمہارا یہ خواب قیامت تک پورا نہیں ہوگا۔ یہ خواب نہیں ہے قرل، میرے دل کی آواز ہے۔ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اگر قسمت میں مٹنا لکھا ہے تو مٹ جاؤں گا، تمہارے لیے مٹ جاؤں گا نیلم، تمہارے لیے۔ سید پور کے جن نے اس کا ہاتھ چھو کر کہا، اور مٹ کر اپنی خوش نصیبی پر ناز کروں گا۔ بہت محبت ہے مجھ سے؟ نیلم نے متاثر ہوئے بغیر پوچھا۔ ہاں بہت، وہ بولا۔ سچی محبت ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ ہاں، بادل سے برستی بارش کی طرح بالکل سچی، قرل نے جذباتی لہجے میں کہا۔ میرا کہا مانو گے؟ نیلم نے سوال کیا۔ ہاں، ایک بات کے سوا جو کہو کر کے دکھاؤں گا، وہ بولا۔ پھر تو یہ محبت نہ ہوئی، خود غرضی ہوئی۔
अब तुम जो भी समझो, जो भी कहो, मैं तुमसे जुदा होने का तसव्वुर नहीं कर सकता। आखिर कब तक कैद रखोगे मुझे करल? ता क़यामत, सैयदपुर के जिन ने मुस्कुराकर कहा और फिर बैठे बैठे हाथ लंबा करके लाइट बुझा दी। उधर सैयदपुर के जिन ने लाइट बुझाई, इधर अकबर ने अपने कमरे की लाइट जलाई और बेड पर लेटकर करवटें बदलने लगा। करवटें बदलते बदलते जाने किस वक्त उसकी आंखों में नींद की देवी उतर ही आई। सोते सोते उसने एक भयानक ख्वाब देखा। उसने नीलम को शोलों में घिरे देखा। नीलम के कपड़ों में आग लगी हुई है और वो आग आग पुकारती इधर से उधर भागती फिर रही है। दरिया का किनारा है, नीलम इधर है, अकबर उधर है। दरिया में खतरनाक जानवर तैर रहे हैं। अकबर मुझे बचाओ, अकबर मुझे बचाओ। नीलम की दिल खराश चीखें उसे सुनाई देती हैं तो वो खूंखार जानवरों की परवाह किए बगैर दरिया में छलांग लगा देता है। मैं आ रहा हूँ नीलम, वो जोर से चीखता है। वो जैसे ही दरिया में छलांग लगाता है, वो पानी में गिरने के बजाय रेत पर गिरता है। दरिया अचानक खुश्क हो जाता है। वो दूसरे किनारे पर नीलम को देखता है। अब उसे वहां वो दिखाई नहीं देती। तब वो घबरा कर नीलम नीलम पुकारता है और उसकी आंख खुल जाती है। कमरे में अंधेरा था, उसके चेहरे पर चांदनी पड़ रही थी। वो फौरन बेड पर बैठ जाता है। उसके हलक में कांटे पड़ रहे थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने उठकर पानी पिया, फिर उसे नींद नहीं आई। रात का बकाया हिस्सा वो आंखों ही में काट रहा था। सुबह नहा धोकर नाश्ता किया और होटल से निकलकर उसने एक बार फिर बाजार का चक्कर लगाया। फिर उसने दरख्तों से घिरे मकान की तलाश शुरू की। दोपहर तक वो ऐसे मकान की तलाश में सरगर्दा रहा जो दरख्तों से घिरा हो और दूर तक उसके आसपास कोई मकान ना हो। ऐसे कई मकान उसने देखे भी, कई बंगलों के दरवाजे भी उसने खटखटाए, मगर मायूसी ही हुई। दोपहर को वापस होटल आ गया। उसने खाना खाया, थका हुआ था। कुछ देर आराम की गर्ज से लेटा तो फिर नींद आ गई। दोपहर को उठा, चाय पी, फिर बाजार का एक चक्कर लगाया। इसके बाद उसने इस मर्तबा मुखालिफ सिमत का रुख किया। उसने उधर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कामयाबी न हुई। दरख्तों से घिरे इस मकान की तलाश में उसे शाम हो गई। अंधेरा होने से पहले वो अपने होटल लौट आया और अभी बेड पर लेटा आराम ही कर रहा था कि कराची से कॉल आ गई। पहले बाबर ने बात की। उसने नीलम के बारे में पूछा। अकबर ने जहाँ जहाँ तलाश किया था उसे बता दिया। फिर साबरा ने फ़ोन ले लिया। उसने अकबर को कसमें दी कि फौरन ही कराची वापस आ जाए। साबरा को उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उसकी तरफ से बहुत परेशान थी। अकबर ने अपनी माँ को तसल्ली दी और बताया कि वो फिक्र ना करे, मैं यहाँ खैरियत से हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्द ही लौट कर आऊँगा माँ। दूसरे दिन उसने फिर नीलम की तलाश शुरू कर दी। वो जो कहते हैं कि ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, सच कहते हैं। हरकत में बरकत होती है। सफ़र करने से मंजिल करीब से करीब तर हो ही जाती है। ढूंढते ढूंढते बिला आखिर वो एक ऐसे मकान के पास पहुंच गया जो दरख्तों में घिरा हुआ था, ऊंचाई पर था और उसके आसपास दूर तक कोई दूसरा मकान न था। उस छोटे से खूबसूरत मकान को देखकर अकबर का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगरचे इस बात की कोई गारंटी ना थी कि यही वो मकान है जहां नीलम कैद है, क्योंकि ऐसे तन्हा मकान वो कई दरियाफ्त कर चुका था और उनके दरवाजे खटखटा चुका था। इन मकानों के दरवाजों से नीलम बरामद ना हुई थी, लेकिन इस मकान को देखकर अकबर का दिल जाने क्यों बिल्लियों उछलने लगा। ये मकान नीचे सड़क से बिल्कुल नजर नहीं आता था, एकदम अलग थलग था और इस तरह दरख्तों में छुपा हुआ था जैसे बादलों में चांद। इस वक्त दिन के 12 बज रहे थे। नीलम मकान के अंदर अपने बेड पर उदास लेटी थी। सैयदपुर का जिन इस कमरे में न था। फिर अचानक वो तेजी से शहजादे के रूप में कमरे में दाखिल हुआ और नीलम के नज़दीक बेड पर बैठ गया। नीलम फौरन उठकर बैठ गई। अब क्या है? नीलम ने बेजारी से कहा। वो अभी थोड़ी देर पहले ही इसके कमरे से गया था। वो आ गया है, नीलम के जिन ने इतला दी। कौन? नीलम ने पूछा। जिसे तुम हर वक्त याद करती रहती हो,
सैयदपुर के जिन ने वजाहत की। अकबर, मेरा अकबर आया है, नीलम ने खुश होकर कहा और फौरन खड़ी हो गई। बोली, कहाँ है वो? बाहर खड़ा है, करल ने बताया। करल, तुम्हें मेरी कसम है तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। नीलम ने सैयदपुर के जिन का हाथ पकड़ लिया। अगर तुम चाहती हो कि वो जिंदा सलामत चला जाए तो उससे कहो वो यहाँ से फौरन वापस चला जाए। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? नीलम ने पूछा, बल्कि इल्तिजा की। हाँ, मिल सकती हो, लेकिन आखिरी बार। आज के बाद से तुम कभी अकबर से नहीं मिल सकोगी, ये याद रखना। ठीक है, ठीक है, नीलम ने बड़ी उदासी से कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अभी दरवाजे के नज़दीक ही पहुंची थी कि दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। नीलम ने दरवाज़ा खोले बगैर पूछा, कौन है? अकबर ने फौरन नीलम की आवाज़ पहचानी और बेकरार होकर बोला, मैं हूँ अकबर। नीलम, दरवाज़ा खोलो। तब नीलम ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा क्या खुला, गोया मुकद्दर खुल गया। नीलम को देखकर अकबर का दिल धड़कना भूल गया। वो बाहें फैलाकर अकबर नीलम की तरफ बढ़ा। मेरी नीलम। नीलम उसकी बाहों में जाने का अंजाम जानती थी। वो इस तरह पीछे हटी जैसे वो अकबर ना हो, सैयदपुर का जिन हो। अकबर, तुम यहाँ क्यों आए हो? नीलम ने बड़ी तशवीश भरे लहजे में कहा। अकबर की फैली हुई बाहें फैली ही रह गईं। उसके होंठों की हंसी फीकी पड़ गई। नीलम के सर्द रवैये ने उसे अंदर ही अंदर बड़ी तकलीफ पहुंचाई। उसका ख्याल था जैसे ही नीलम उसे देखेगी सब कुछ भूलकर उसके करीब आ जाएगी। नीलम उसे देखकर ऐसा ज़रूर करती, लेकिन वो सैयदपुर के जिन से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो नहीं चाहती थी कि अकबर को किसी किस्म का नुकसान पहुंच जाए। उसे ये बात भी अच्छी तरह मालूम थी कि अकबर सैयदपुर के जिन की कैद से उसे आज़ाद नहीं करा सकेगा। वो उसकी मोहब्बत में यहाँ तक आ गया था, इतना बड़ा बहुत था। नीलम अपनी मोहब्बत को किसी कीमत पर नुकसान पहुँचने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो उसके साथ बेरुखी से पेश आई और उससे सर्द रवैया रवा रखा था। नीलम, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, आओ मेरे साथ। देखो नीलम, मैं तुम्हें नहीं भूला। तुमने लिखा था ना कि तुम मेरी हो। तुम अगर मेरी हो तो अब मेरे साथ चलो। अकबर की ये बात सुनकर नीलम का कलेजा हिल गया। उसका बेख्तियार जी चाहा वो अकबर का हाथ पकड़े और कहे, ठीक है अकबर, चलो, मैं वाकई सिर्फ तुम्हारी ही हूँ। लेकिन वो ऐसा सिर्फ सोच सकती थी, कर नहीं सकती थी। और जो वो कर सकती थी वो उसने कर दिया। उसने अपने महबूब को बचा लिया, उसने अपने शोहर को बचा लिया। उसने अकबर को अपनी कसम देकर वापस लौटा दिया। अकबर वापस नहीं जाना चाहता था। वो मरने मारने पर तुला हुआ था, लेकिन नीलम जानती थी कि करल और अकबर का कोई मुकाबला नहीं। अकबर इसके सामने चूंटी की तरह था जिसे वो अपनी एक चुटकी में मसल सकता था। उसने अकबर को समझा बुझा कर वापस भेज ही दिया। अकबर उस घर से मायूस होकर लौट आया। फिर उसने होटल से अपना बैग उठाया और वापस कराची के लिए चल पड़ा। अकबर बच्चा ना था, बेवकूफ़ ना था। वो सारी बात अच्छी तरह समझता था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि नीलम ने उसके साथ सर्द रवैया क्यों रखा, क्यों कस्में देकर उसे यहाँ से जाने को कहा। वो जानता था सैयदपुर के जिन से टक्कर लेना आसान नहीं था। बड़े बड़े लोग उससे शिकस्त खाकर मैदान छोड़ गए। वो बेचारा किस खेत की मूली था। अकबर के लिए ये खुशी ही क्या कम थी कि उसने कई बार बाद नीलम का चेहरा देख ही लिया। उसने वो मकान देख लिया जहाँ नीलम थी। वो कराची जाकर नीलम की रिहाई के लिए कुछ करना चाहता था। कराची कैंट स्टेशन पहुंचकर जब वो गाड़ी से बाहर आया तो एक कुली ने लपक कर उसके हाथ से बैग लेना चाहा। अकबर ने अपने बैग को मजबूती से पकड़ लिया और पीछे मुड़कर देखा। तब उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। अकबर ने बड़ी हैरत से कहा, नियाज बाबा, आप? नियाज मोहम्मद उसके सामने खड़ा था और जिस हालत में वो उसके सामने खड़ा था वो अकबर को हैरत में डालने के लिए काफ़ी थी। वो लाल कमीज पहने था, वो कुली बना हुआ था। बाबा, ये सब क्या है? आप मैं कुली क्यों बना हूँ, यही पूछना चाहते हो ना? नियाज मोहम्मद ने सवाल किया। जी, मैं यही मालूम करना चाहता हूँ। ये सज़ा मैं काट रहा हूँ, बस कुछ ही दिन रह गए हैं। नियाज मोहम्मद बोला। सज़ा? अकबर और हैरान हुआ। किस बात की सज़ा?
سید پور کے جن سے شکست کھانے کی سزا۔ نیاز محمد بڑی عقیدت سے بولا۔ اوہ! اکبر کو یاد آیا جب وہ ماموں فرقان کے ساتھ املی والے بابا سے ملنے گیا تھا تو انہوں نے سزا کا ذکر کیا تھا۔ اس وقت وہ لوگ خوف کے مارے نیاز محمد کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکے تھے۔ ماموں فرقان کا تو جی بھی چاہا تھا کہ املی والے بابا سے پوچھیں نیاز محمد کو آپ نے کیا سزا دی، لیکن پھر انہوں نے مداخلت بے جا سمجھ کر سوال نہ کیا۔ یہ کس قسم کی سزا ہے؟ اکبر نیاز محمد سے سوال کر سکتا تھا، تو اس نے سوال کر لیا۔ جب میں شکست کھا کر اپنے مرشد کے سامنے پہنچا تو وہ جلال میں آ گئے۔ انہوں نے مجھ سے میری قوت پرواز چھین لی، حکم دیا مسافروں کے سامان اٹھا۔ بس تب سے میں قلی بنا ہوا ہوں۔ میں سامان اٹھانے کے پیسے بھی نہیں لیتا، لہذا سامان میں اٹھاتا ہوں اور پیسے ایک بوڑھے قلی کو دلواتا ہوں۔ یہ قمیض بھی اسی کی ہے۔ بابا میں کیا کروں؟ اکبر نے بڑی مایوسی سے کہا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ آؤ کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ نیاز محمد فکر مند ہو گیا۔ اکبر اور نیاز محمد اسٹیشن سے باہر نکلے اور ایک چائے کے ہوٹل میں جا بیٹھے۔ اکبر: ہم تو اندھے ہوئے ہیں، ہمیں سب کچھ دکھائی نہیں دیتا اب۔ اصل میں اندر کی آنکھ کا اپنا ہی مزہ ہے، ایک بار کھل کر بند ہو جائے تو اس اذیت کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب تم خود ہی بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں تمہارے بارے میں کچھ خود سے نہیں جان سکتا۔ مری سے، اکبر نے بتایا۔ گھومنے گئے تھے؟ نیاز محمد نے سوال کیا۔ نہیں بابا، وہ سید پور کا جن یہاں سے نیلم کو لے اڑا ہے، وہ آج کل مری میں ہے۔ یہ کہہ کر اکبر نے ساری داستان تفصیل سے نیاز محمد کو سنا دی۔ نیاز محمد نے ساری داستان سن کر ایک ٹھنڈی سانس لی۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ اس قدر خبیث ہے۔ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ اس قدر چالاک اور اس قدر ذلیل جن ہے تو اسے ذرا بھی موقع نہ دیتا، جلا کر راکھ کر دیتا۔ پر بابا اب کیا ہوگا؟ اکبر نے اداس لہجے میں کہا۔ آپ سے ملاقات ہونے کے بعد امید بن گئی تھی کہ اس کمینے سے نجات مل جائے گی، لیکن مقابلہ ہارنے کے بعد آپ ایسے غائب ہوئے کہ آج نظر آ رہے ہیں۔ پھر املی والے بابا سے توقع تھی کہ ضرور کچھ کریں گے، لیکن انہوں نے دادا غفور کی طرف بھیج دیا اور خود غائب ہو گئے۔ اب تو بیچارے دادا غفور بھی نہیں رہے۔ ماموں فرقان کے بس کا معاملہ نہیں ہے۔ اب میں کروں تو کیا کروں؟ جاؤں تو کہاں؟ اس سرزمین پر کوئی ایسا انسان نہیں جو اس خبیث جن کو قابو میں کر کے میری نیلم مجھے دلوائے۔ ہاں ہے، کوئی نہیں ایسا انسان۔ نیاز محمد نے بڑے یقین سے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ تم تو اچھی طرح جانتے ہو انہیں، نام بتائیں۔ اکبر نے بے قراری سے پوچھا۔ میرے مرشد املی والے بابا۔ وہ ہیں کہاں؟ املی کے نیچے تو بندر بیٹھے ہیں اور وہ غائب ہیں۔ مجھے اپنے مرشد کا پیغام ملا ہے، اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ پیغام؟ کیسا پیغام؟ اکبر نے پوچھا۔ ایک تو میری سزا سے متعلق ہے، میری سزا جلد ختم ہونے والی ہے، اور دوسرا تم سے متعلق ہے، نیاز محمد نے بتایا۔ وہ کیا؟ املی والے بابا خود تمہارے گھر پہنچیں گے، ان کا چلہ مکمل ہونے ہی والا ہے، اور یہ چلہ انہوں نے صرف سید پور کے جن کے لیے ہی کاٹا ہے۔ بس اکبر، اب تم خوش ہو ہی جاؤ، تمہاری زندگی میں بہار آنے ہی والی ہے۔ یہ نیاز محمد بھی عجیب آدمی ہے، اکبر نے سوچا۔ پہلی مرتبہ وہ اسے کلفٹن پر ملا تھا، اس وقت اکبر پر شدید مایوسی طاری تھی اور وہ دیوار پر بیٹھا رو رہا تھا۔ نیاز محمد نے آ کر اس کے دل میں خوشی کی جوت جگا دی، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ مری سے شدید مایوسی کے عالم میں لوٹا تھا کہ پلیٹ فارم پر اسے نیاز محمد خوشبختی کی علامت بن کر ملا۔ جاؤ اب تم گھر جاؤ اور ہمارا انتظار کرو، نیاز محمد نے کہا۔ کیا املی والے بابا کے ساتھ آپ بھی آئیں گے؟ اگر مرشد نے میری قوت پرواز بحال کر دی اور مجھے میری آنکھیں لوٹا دیں تو میں ضرور ان کے ساتھ آؤں گا۔ اللہ کرے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اچھا اب چلتا ہوں، یہ کہہ کر اکبر کھڑا ہوا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کے چہرے پر شادابی تھی۔ نیاز محمد نے اسے ایسی نوید دی تھی کہ اس کے دل میں انار پھوٹنے لگے تھے۔ ایک مرتبہ پھر وہ خوابوں کی دنیا میں چلا گیا۔
وہ نیلم کو اپنے نزدیک تر دیکھ رہا تھا۔ معطر باد صبا چلتی تھی، کلیاں چٹک رہی تھی، پھول مہک رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں رنگین خواب بسے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی وہ چونک جاتا، ڈر جاتا، سہم جاتا۔ اس نے نیلم کے سلسلے میں اتنے فریب کھائے تھے، اتنی اذیتیں اٹھائی تھیں کہ وہ یہ سوچ کر دہل جاتا تھا کہ وہ پھر سے کہیں فریب نہ ہو۔ لیکن اس مرتبہ کوئی فریب نہ تھا، شاید سچی خوشیاں اسے ملنے ہی والی تھیں۔ اس نے اپنے گھر والوں اور ماموں فرقان کو مری کا حال سنا دیا تھا اور اسٹیشن پر قلی کی صورت میں ملنے والے نیاز محمد سے ملاقات کا ذکر بھی کر دیا تھا۔ اس ذکر پر سب کا دل خوش ہونے کو چاہ رہا تھا، مگر جانے کیوں ہر شخص اپنی خوشی کا اظہار کرنے سے اعتراض کر رہا تھا، اس لیے کہ خوشیاں انہیں راس ہی نہیں آتی تھیں۔ کام بنتے بنتے بگڑ جاتا تھا۔ آنے والے وقت کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، جانے کیا ہو، اس لیے قبل از وقت خوش ہونے سے ان لوگوں نے پرہیز کیا۔ البتہ اچھے دن آنے کی دعا ضرور مانگی۔ نیاز محمد نے املی والے بابا کے بارے میں کوئی حتمی خبر تو دی نہیں تھی کہ کب آئیں گے، شاید یہ بات اسے خود بھی نہیں معلوم تھی۔ وہ بیچارہ تو معطوف تھا، املی والے بابا کا اتنا پیغام ہی کافی تھا، یہ اس کے لیے بہت تھا۔ اور نیاز محمد نے املی والے بابا کے بارے میں اکبر کو بتا دیا تھا کہ وہ گھر پہنچیں گے۔ یہ پیغام اس کی زندگی میں جان ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ اس لیے پیغام لانے والے سے نیاز محمد نے سوال کیا اور نہ اکبر نے نیاز محمد سے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ انتظار کر رہے تھے اور پھر وہ انتظار ختم ہوا۔ ایک دن صبح ہی صبح گھنٹی بجی، خیال ہوا کہ دودھ والا آیا ہے۔ راجدہ نے گیٹ کھول کر دودھ کی دیچکی آگے بڑھانا چاہی، لیکن فوراً ہی جھجک کر پیچھے ہٹ گئی اور گیٹ بند کر کے اندر سے بولی، جی آپ کون ہیں؟ بیٹا میں نیاز محمد ہوں، اکبر کو اٹھا کر باہر بھیجو۔ نیاز محمد کا نام سن کر راجدہ چونکی اور پھر اچھا کہہ کر تیزی سے گھر کے اندر آئی۔ اکبر کے کمرے میں پہنچ کر اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اکبر بھائی جلدی اٹھیے، کیا مصیبت آ گئی ہے؟ وہ جھنجھلا گیا۔ مصیبت نہیں، خوشی آئی ہے، راجدہ نے کہا۔ خوشی آئی ہے؟ اکبر کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ وہ اٹھ کر آنکھیں ملنے لگا۔ باہر نیاز بابا آئے ہیں، جلدی چلیے نا، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، راجدہ نے جلدی کہا۔ نیاز محمد کا نام سن کر گویا اس میں اسپرنگ لگ گئے اور وہ اچھل کر کھڑا ہوا، بھاگتا ہوا گیٹ تک پہنچا۔ گیٹ کھول کر دیکھا تو سامنے نیاز محمد کھڑا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ مسکراتا ہوا نیاز محمد دیکھ کر اس کے دل میں بھی خوشی کے انار پھوٹے۔ نیاز بابا آپ کیسے ہیں؟ آئیے اندر آئیے۔ نیاز محمد چھوٹے گیٹ سے اندر آ گیا۔ اندر آیا تو اسے سید پور کے جن سے اپنا مقابلہ یاد آ گیا۔ ایک لمحے میں کئی رنگ اس کے چہرے پر آ کر گزر گئے۔ سزا ختم ہو گئی ہے اور میرا قلب بھی مجھے واپس مل گیا ہے، نیاز محمد نے اپنی زبان میں بات کی۔ املی والے بابا کہاں ہیں؟ وہ نہیں آئے؟ اکبر کو تشویش ہوئی۔ وہ آنے والے ہیں، انہوں نے پہلے مجھے بھیج دیا تاکہ جھاڑ جھنکار کو صاف کر دوں، لیکن یہاں تو کوئی جھاڑ جھنکار نہیں ہے، صاف ستھرا لان ہے۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نیاز محمد نے چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ وہ لان میں داخل ہوا اور لان کے بیچوں بیچ اس جگہ جا کر رک گیا جہاں اس نے سید پور کے جن کا مقابلہ کرتے ہوئے حصار کھینچا تھا۔ پھر وہ اس جگہ جوتے اتار کر بیٹھ گیا۔ اس کا منہ شمال کی طرف تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اکبر نے پوچھا۔ بس تم گھر میں جا کر آرام کرو۔ نیاز محمد نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ آپ ناشتہ وغیرہ نہیں اکبر، میں مرشد کے آنے سے پہلے اپنا کام مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس گھر میں 3 دن تک رہیں گے۔ ان 3 دنوں میں نیلم کسی بھی وقت آزاد ہو کر آ جائے گی، یا یوں سمجھ لو کہ وہ خبیث نیلم کو یہاں لانے پر مجبور ہو ہی جائے گا۔ کیا آپ املی والے بابا کو بتا دیا آپ نے کہ اس وقت نیلم کہاں ہے؟ مجھے انہیں کچھ بتانے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ وہ بینا آدمی ہیں، ان کی نظر دور تک دیکھتی ہے، وہ چاہیں تو سیاروں پر بھی نظر ڈال سکتے ہیں۔
خیر تو میں تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ نیلم کے گھر میں آنے کے بعد تم لوگوں کو یہ گھر خالی کرنا پڑے گا. یہاں بس میں اور مرشد رہیں گے. دیکھو ایک بات اور تمہیں سمجھا دوں. جب مرشد یہاں آ جائیں تو ان سے سوالات مت کرنا. یہ بات اپنے گھر والوں کو بھی بتا دینا. انہیں کچھ معلوم کرنا ہوگا تو وہ خود سوال کریں گے. سوال کرنا انہیں پسند نہیں. وہ خاموش طبع آدمی ہیں، اسی لیے دنیا سے چھپے بیٹھے ہیں. اب تم گھر میں جاؤ اور مجھے اپنا کام کرنے دو. نیاز بابا کیا میں گیٹ کھول دوں؟ وہ کس لیے؟ نیاز محمد نے پوچھا. املی والے بابا آئیں گے تو انہیں گھنٹی بجانا پڑے گی، پھر گیٹ کھولنے تک انہیں انتظار کی زحمت اٹھانا پڑے گی. اکبر نے کہا. میرے مرشد نے کبھی انتظار نہیں کیا، نیاز محمد نے بے نیازی سے کہا، اور بند دروازے ان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے. ویسے تم چاہو تو گیٹ کھول دو. اکبر نے گھر کا پورا گیٹ کھول دیا اور گھر میں داخل ہو کر اندر کا دروازہ بند کر لیا. گھر کا دروازہ بند ہوتے ہی نیاز محمد اٹھا، پھر کچھ پڑھتا ہوا 7 قدم آگے چلا، رک گیا. آسمان کی طرف منہ کر کے اس نے ایک پھونک ماری، کچھ توقف کیا، پھر کچھ پڑھتا ہوا دائیں جانب چلا. 7 قدم چلنے کے بعد رکا، آسمان کی طرف منہ اٹھا کر پھونک ماری، چند لمحے رکا. اس کے بعد وہ دائیں جانب 7 قدم چلا. اس طرح وہ ایک مربع شکل بناتا وہیں پہنچ گیا جہاں سے چلا تھا. ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے لان صاف نظر آتا تھا. اکبر جب بھی جھانک کر دیکھتا نیاز محمد اسے چلتا ہوا، پڑھتا ہوا، پھونکے مارتا ہوا نظر آتا. اکبر نے نیاز محمد کے آتے ہی ماموں فرقان کو فوراً فون کر دیا. وہ بھی بس پہنچنے ہی والے تھے. نیاز محمد کے یہاں پہنچنے کے ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد ماموں فرقان آ گئے. وہ اپنے گھر والوں کو بتا آئے تھے کہ اب وہ 3-4 دن تک اکبر کے گھر پر ہی رہیں گے. ماموں فرقان کھلے گیٹ میں داخل ہوئے تو انہوں نے دور ہی سے نیاز محمد کو عمل کرتے دیکھ لیا تھا، لہذا وہ اس کی طرف نہ گئے، سیدھے گھر کے اندر گئے. گھر میں لوگوں کی عجیب حالت تھی. صابرہ خاص طور سے خاصی ہی پریشان تھی. وہ جن کی ستائی ہوئی تھی، لہذا اب وہ بہت ڈرنے لگی تھی. ماموں فرقان کا چہرہ دیکھ کر گھر والوں کو کچھ ڈھارس ہوئی. ماموں فرقان نے پہلے اکبر کو علیحدہ لے جا کر اس سے بات کی. اس نے نیاز محمد سے جو گفتگو ہوئی تھی وہ من و ان دہرا دی. تب ماموں فرقان نے گھر والوں کو تسلی دی اور کہا، بھائی اس طرح پریشان ہو کر میز کے گرد بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے. یہ ایک لمبا عمل ہے، 2 سے 3 دن میں کچھ ظاہر ہوگا. تم لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ اور یہ بات ذہن میں مت لاؤ کہ باہر کچھ ہو رہا ہے. ماموں فرقان کے سمجھانے اور تسلی دینے پر ان لوگوں کی پریشانی کچھ کم ہوئی. تب صابرہ اور رائدہ کچن میں گئیں اور ناشتے کا بندوبست کرنے لگیں. بابر نے اخبار اٹھایا. اکبر باتھ روم میں نہانے گھس گیا. ماموں فرقان ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے نیاز محمد کو دیکھنے لگے. وہ ابھی 7 قدم چلتا مربع میں ہی گھوم رہا تھا. ٹھیک دن کے 12 بجے املی والے بابا نے اس گھر کے دروازے پر قدم رکھا. وہ ایک کالے رنگ کی چادر اپنے جسم پر لپیٹے ہوئے تھے. ان کے دونوں بازو ننگے تھے اور بڑی بڑی لال آنکھیں. ہاتھ میں کوئی 1.5 فٹ اور 2 فٹ موٹا کالا سا ڈنڈا. املی والے بابا نے گیٹ میں داخل ہوتے ہی لان کی طرف رخ کیا. وہ کسی روبوٹ کی طرح مشینی انداز میں چل رہے تھے. نیاز محمد کے قریب پہنچ کر انہوں نے وہ کالا ڈنڈا اسے دے دیا اور کچھ کہا. یہ ڈنڈا لے کر نیاز محمد نے زمین پر نشان بنانا شروع کیا. گھاس پر 7 قدم کا مربع ابھر آیا. پھر اس مربع کے درمیان نیاز محمد نے ایک چھوٹا دائرہ بنایا اور مربع سے نکل کر کھڑا ہو گیا. املی والے بابا لکڑی کی کھڑاویں پہنے ہوئے تھے. وہ انہوں نے نشان زدہ علاقے سے باہر ہی چھوڑ دی اور چھوٹے دائرے میں برجمان ہو گئے. وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھے. انہوں نے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا. نیاز محمد نشان زدہ علاقے سے باہر املی والے بابا کی کھڑاویں اپنی گود میں لے کر بیٹھ گیا. ماموں فرقان اور اکبر وقفے سے کھڑکی سے باہر کا نظارہ کرتے رہے. انہیں نیاز محمد مصروف عمل دکھائی دیتا تھا.
अभी तक इमली वाले बाबा का ज़हूर न हुआ था। 12 बजे के बाद अकबर ने खिड़की का पर्दा खिसकाया तो उसे ये देखकर खुशी हुई कि इमली वाले बाबा ना सिर्फ आ गए थे बल्कि उन्होंने आसन भी जमा लिया था और कुछ पढ़ने में मसरूफ थे। अकबर ने जल्दी से मामू फुरकान को बताया, वो आ गए हैं। अरे कब? मामू फुरकान ड्राइंग रूम की तरफ लपके। फिर बारी बारी सब ने इमली वाले बाबा का नज़ारा किया। वो कुछ पढ़ते पढ़ते अचानक इमली वाले बाबा ने आंखें खोली तो साबरा डर कर एकदम पीछे हट गई। उनकी सुर्ख सुर्ख आंखें देखकर उन्हें काला बिल्ला याद आया। साबरा फौरन ड्राइंग रूम से चली गई। इमली वाले बाबा पढ़ते हुए इसी तरह आंखें बंद करते और खोलते रहे। नियाज़ मोहम्मद उनकी खड़ावें गोद में रखे बहुत सादतमंदी से निशान ज़दा इलाके से बाहर मुरब्बे में बैठा रहा। दिन गुजरा, फिर रात भी गुजर गई। सब घर के लोग टीवी लाउंज में बैठे रहे। उनके दिलों पर खौफ तारी था। अकबर और मामू फुरकान वक्फे वक्फे से खिड़की से उनका नज़ारा करते थे। मामू फुरकान ने कोई 3 बजे के करीब साबरा और राहिदा को ज़बरदस्ती सोने के लिए भेजा। 4 बजे तक बाबर बैठा रहा, फिर उसे भी मामू ने आराम करने को कहा। अकबर और मामू फुरकान सारी इमली वाले बाबा दिन के 12 बजे जिस आसन में बैठे थे, सारा दिन और सारी रात वो इसी तरह बैठे रहे। उन्होंने कुछ खाने को मांगा। अलबत्ता नियाज़ मोहम्मद ने सिर्फ दोपहर का खाना खाया था, रात का खाना उसने भी ना खाया। दूसरे दिन 12 बजे पूरे 24 घंटे के बाद इमली वाले बाबा ने चाय तलब की और वो भी बगैर दूध और शक्कर के। नियाज़ मोहम्मद ने अकबर को घर से बुलाकर चाय का कहा और बोला, जिस कप में मुर्शद को चाय देनी है पहले वो खाली कप मुझे दिखा दो। अकबर ने साबरा से कहकर घर में जो सबसे कीमती कप था वो मंगवाया, उसे अच्छी तरह धोया और नियाज़ मोहम्मद के सामने पेश किया। नियाज़ मोहम्मद ने उस खाली कप पर कुछ पढ़कर फूंका और फिर अकबर को उसे वापस कर दिया। थोड़ी देर बाद अकबर ने इस कप में बगैर दूध और चीनी की चाय नियाज़ मोहम्मद के हवाले कर दी। चाय पीने के लिए इमली वाले बाबा ने अपना मखसूस अंदाज़े नशीस तब्दील किया। घूंट घूंट करके उन्होंने चाय पी। चाय पीने के बाद उन्होंने अपना आसन दोबारा जमाया और तेज़ी से कुछ पढ़ने लगे। फिर असर तक कुछ पढ़ते ही रहे। नियाज़ मोहम्मद हस्ब मामूल उनकी खड़ावें अक़ीदत से गोद में लिए मुरब्बे में बैठा रहा। अचानक इमली वाले बाबा ने अपनी आंखें खोल दी। उन्होंने घूर कर नियाज़ मोहम्मद को देखा और बोले, जा गेट खोल, आ गई है वो। ये सुनकर नियाज़ मोहम्मद तेजी से गेट की तरफ भागा। मामू फुरकान और अकबर ने उसे गेट की तरफ भागते देखा तो वो घर से निकल आए। नियाज़ मोहम्मद ने जल्दी से गेट खोला। नीलम गेट पर खड़ी थी। उसकी हालत अजीब थी। वो छिपकली की तरह एकदम जर्द हो रही थी, जैसे उसके जिस्म का सारा खून किसी ने निचोड़ लिया हो। उसके सर पर एक जग ठंडा पानी डालो। इमली वाले बाबा ने वहीं बैठे बैठे हुक्म दिया। ये सुनकर अकबर फौरन घर के अंदर गया और एक जग ठंडा पानी ले आया। वो जग उसने मामू फुरकान के हवाले कर दिया और खुद घर की दहलीज पर ही खड़ा रहा। मामू फुरकान ने इस मर्तबा बहुत ही सख्ती से उसे तनबीह की थी कि अगर नीलम को देखकर वो अपने हवासों में ना रहा तो वो उसके नज़दीक नहीं जाएगा और हवासों में ही रहेगा जब तक उसे इजाज़त ना मिल जाए। नीलम को गेट पर देखकर अकबर का रुआं रुआं खुशी से झूम रहा था। उसका जी मचल रहा था। वो भागकर नीलम के नज़दीक जाना भी चाहता था, लेकिन उसे मामू फुरकान की तनबीह याद थी। मामू फुरकान जल्दी से ठंडे पानी का जग लेकर गेट की तरफ बढ़े। नीलम गेट के अंदर आ चुकी थी और नियाज़ मोहम्मद गेट बंद कर चुका था। रुक जाओ, इमली वाले बाबा ने जोर से कहा। उनका हुक्म सुनकर मामू फुरकान अपनी जगह जम गए। नीलम का बढ़ता कदम भी रुक गया और नियाज़ मोहम्मद भी खड़ा रह गया। किसी को नहीं मालूम था इमली वाले बाबा ने किसको रुकने के लिए कहा है। नीलम तुम अपनी जगह से हिलोगी नहीं, इमली वाले बाबा ने हुक्म दिया, और फुरकान तुम इसके सर पर पानी डाल दो। मामू फुरकान जल्दी से आगे बढ़े। उन्होंने पथराई हुई नीलम के सर पर ठंडे पानी का जग खाली कर दिया।
जग पर पानी पड़ते ही उसके सर से छन छन की आवाज ऐसे आई जैसे जलते तवे पर पानी गिरता है। पानी उसके सर से बहता हुआ जिस्म पर गया। जिस्म पर पानी पहुंचते ही एकदम उसके जिस्म से धुआं सा उठा और नीलम तेवरा कर जमीन पर गिर पड़ी तो मामू फुरकान उसके नजदीक थे। उन्होंने फौरन ही उसे संभाल लिया, वरना नीलम अगर बराह रास्त जमीन पर गिरती तो यकीनन उसका सर फट जाता। उसे इधर ले आओ, इमली वाले बाबा ने हुक्म दिया। तब मामू फुरकान और नियाज मोहम्मद ने मिलकर नीलम को उठाया और इमली वाले बाबा के सामने लिटा दिया। वो बेहोश हो चुकी थी। इमली वाले बाबा ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा और मामू फुरकान से मुखातिब होकर बोले, एक बाल्टी खौलता हुआ पानी दरकार है, अभी लाया। ये कहकर मामू फुरकान घर के अंदर भागे। उन्होंने दोनों चूल्हों पर पानी गर्म करने के लिए रखवा दिया। गर्मी थी, थोड़ी देर में पानी उबलने लगा। मामू फुरकान ने सारा पानी प्लास्टिक की एक बाल्टी में डाला और घर से बाहर आ गए। इमली वाले बाबा नीलम की पेशानी पर हाथ रखे कुछ पढ़ने में मशगूल थे। नीलम की आंखें बिल्कुल बंद थीं। मामू फुरकान ने खौलते पानी की बाल्टी इमली वाले बाबा के नज़दीक रख दी। तब उन्होंने डोंगे भर भर के नीलम के जिस्म पर वो पानी डालना शुरू किया। गर्म पानी का पड़ना था कि नीलम बिलबिला गई। उसका जिस्म बिन जल मछली की तरह तड़पने लगा। पानी के हर डोंगे पर उसका जिस्म बुरी तरह तड़प रहा था, लेकिन उसकी आंखें बदस्तूर बंद थीं और चेहरे पर करब के आसार थे। इमली वाले बाबा ने उसके पूरे जिस्म पर पानी डाला, कोई हिस्सा न छोड़ा। उसका जिस्म तड़पता रहा, मगर उसकी उन्होंने परवाह न की। जबकि मामू फुरकान इस तड़पते जिस्म को देख ना सके, उन्होंने मुंह फेर लिया। सबसे ज्यादा बुरी हालत अकबर की थी। वो ड्राइंग रूम की खिड़की से नीलम को देख रहा था। इसके तड़पते जिस्म को देखकर अकबर के दिल पर छुरी सी चल रही थी। यूं लगता था जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में ले लिया हो और वो उसे सख्ती से भींच रहा हो। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा तो बाबर था। बाबर उसे अंदर ले गया और ड्राइंग रूम की खिड़की का पर्दा बराबर कर दिया। अकबर इस तरह कैफियत में अपने कमरे में चला गया और लेट गया। थोड़ी देर बाद मामू फुरकान कमरे में आए और बोले, चलो तुम्हें इमली वाले बाबा बुला रहे हैं। इमली वाले बाबा पालती मारे घुटनों पे हाथ रखे निहायत इत्मीनान और पुरसुकून अंदाज में आंखें बंद किए हुए बैठे थे। उनके अंदर की आंख खुली हुई थी और इन आंखों से वो जहां तक चाहे देख सकते थे। चंद लम्हों बाद उनके चेहरे पर जो इत्मीनान था वो गायब हो गया। उसकी जगह सख्ती ने ले ली। इनके होठों से मुस्कुराहट गायब हुई और वो मुस्तैद होकर बैठ गए। तभी घर का गेट एक धमाके के साथ खुला। वो सफेद घोड़ों वाली बग्घी में दाखिल हुआ। बग्घी अंदर आकर रुक गई। इमली वाले बाबा ने अपनी जलाली आंखें खोल दी और घूर कर बग्घी की तरफ देखा। बग्घी से वो निहायत शान से सैयदपुर का जिन बरामद हुआ। वो इस वक्त शहजादे के रूप में था। वो बग्घी से उतरकर 2 कदम आगे चला और फिर कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। उसने इमली वाले बाबा को मुस्कुरा कर देखा। बहरूपिया आ गया। इमली वाले बाबा ने उसे तिरछी नजरों से देखा। नीलम कहाँ है? सैयदपुर के जिन ने सवाल किया। उसके लहजे में बड़ा तहक्कुम था। नीलम जिसकी थी उसके हवाले कर दी गई। अब तुम उसे भूल जाओ। नीलम मेरी है, मैं उसे नहीं भूल सकता। ये ठीक है कि तुमने अपनी ताकत का मुजाहिरा करके उसे वो यहाँ खींच लाया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बहरूपिये तू अपने रूप में आ। इमली वाले बाबा ने उसे बात पूरी न करने दी। फिर क्या होगा? तेरा गरूर पाश पाश होगा। ये होगा, तूने बहुत तबाही फैलाई है, बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया है। बस अब ये खेल ख़त्म। मैं जानता था कि तू ज़रूर आएगा। अब तू आ गया है तो याद रख, वापस नहीं जा सकेगा। ये सुनकर सैयदपुर के जिन ने कहका लगाया और बोला,
بابا تو میرا کیا کر لے گا؟ میں جہاں بیٹھا ہوں اس کے نیچے تجھے دفن کروں گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے جہاں تو بیٹھا ہے وہ تیری ہی قبر ہو۔ تو مجھے جانتا نہیں ورنہ ایسی بات کبھی نہ کہتا۔ واقف تو خیر تو بھی نہیں ہے میرا، تو اب واقف کرا دے، املی والے بابا نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ تیرے برابر جو تیرا سپاہی بیٹھا ہے اس سے پوچھ۔ سید پور کے جن نے ہنس کر کہا، یہ بتائے گا تجھے میں کیا ہوں؟ تو جو ہے میرے سامنے ہے، میں نے نیلم کو تیرے چنگل سے نکال لیا، اب تیری باری ہے، تیری موت تجھے یہاں کھینچ لائی ہے، اچھا تو پھر سنبھل۔ یہ کہہ کر سید پور کے جن نے دونوں بازو پھیلائے۔ املی والے بابا تو 2 دن سے سنبھلے بیٹھے تھے، اس سے پہلے وہ 40 دن کا ایک بڑا پر اثر وظیفہ پڑھ چکے تھے۔ وہ ان کی مدد کو نیاد محبت بھی وہاں موجود تھا۔ ماموں فرقان بھی اس مارکے میں حصہ لے رہے تھے اور وہ کیل کانٹوں سے لیس قلعہ بند بیٹھے تھے۔ غرض املی والے بابا کی دفاعی لائن خاصی مضبوط تھی۔ جب سید پور کے جن نے انہیں سنبھلنے کو کہا تو وہ صرف زیر لب مسکرائے۔ انہوں نے اپنی نظریں سید پور کے جن پر گاڑ دی۔ سید پور کے جن نے دونوں بازو پھیلا کر اپنے ہاتھ اوپر کر لیے اور پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین کی طرف جھکاتا چلا گیا۔ وہ جیسے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پاؤں چھوئے تو اس کے جسم سے ایک شعلہ برآمد ہوا۔ شعلہ برآمد ہوتے ہی اس کا بہروپ ختم ہو گیا اور وہ شہزادے سے کالا بلا بن گیا۔ وہ اپنے روپ میں آ گیا۔ بلا بنتے ہی پیچھے کھڑی 2 گھوڑوں والی بگھی ایک لمحے میں غائب ہو گئی اور کھلا ہوا گیٹ خود بخود بند ہو گیا۔ سید پور کے جن کے جسم سے جو شعلہ برآمد ہوا وہ جس چیز سے مس ہو رہا تھا اس میں آگ بھڑک رہی تھی۔ سبز پودے اور ہری ہری گھاس اس طرح جل رہی تھی جیسے سوکھا ہوا بھوس۔ گھاس سے بھرے لان میں آگ تیزی سے پھیل رہی تھی، جیسے لان میں پیٹرول بہایا جا رہا ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس شعلے نے گھر کے در و دیوار میں آگ لگا دی۔ کھڑکیاں اور دروازے سوکھی لکڑی کی طرح جلنے لگے۔ اب پورا گھر شعلوں کی لپیٹ میں تھا۔ شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، دھواں بادل بن رہے تھے۔ ماموں فرقان گھر کے اندر در و دیوار جلتا دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہ تھی۔ وہ جانماز پر بیٹھے اب بڑے آرام سے املی والے بابا کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ اس آگ نے گھر کے تمام پودوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، لیکن املی والے بابا نے جس چکور حصار میں اپنے گرد بنا کر بیٹھا تھا، آگ اس حصار کی حد سے آگے نہیں آ رہی تھی۔ املی والے بابا نے بہت تیزی سے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ انہیں غصہ آ گیا۔ اب ان کے اندر بھی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ان کے اندر جو آگ بھڑکی تو وہ مصنوعی نہ تھی۔ پھر وہ پڑھتے پڑھتے کھڑے ہو گئے، لال آنکھوں سے شعلوں میں دیکھا۔ اسے تلاش کرنے میں املی والے بابا کو زیادہ دیر نہ لگی۔ وہ شعلوں میں گھرا بڑے آرام سے بیٹھا تھا، اپنے پاؤں چاٹ رہا تھا۔ املی والے بابا کو کھڑے ہوتا دیکھ کر وہ چوکنا ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں کان کھڑے کیے اور املی والے بابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ بس آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا غضب ہو گیا۔ املی والے بابا اس ہی لمحے کے منتظر تھے۔ ان کی آنکھوں میں بجلیاں کوندیں اور کالے بلے کی آنکھوں میں جذب ہو گئی۔ کالا بلا تیورا کر پیچھے گرا اور زمین پر لوٹنے لگا۔ اس کی دونوں آنکھوں سے خون جاری ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سید پور کے جن کی لگائی ہوئی آگ سرد پڑ گئی۔ وہ جس تیزی سے لگی تھی اسی تیزی سے بجھ گئی۔ گھر کی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچا۔ در و دیوار ویسے کے ویسے ہی تھے۔ جو پودے جل گئے تھے وہ بھی سرسبز اور شاداب نظر آ رہے تھے، لیکن کالے بلے کی حالت خراب تھی۔ اس کی آنکھوں سے خون جاری تھا اور وہ زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ اس نے رحم طلب نگاہوں سے املی والے بابا کی طرف دیکھا اور ان کے دماغ میں بولا، بابا مجھے معاف کر دو، یہ بجلیاں میرے جسم سے نکال لو، یہ مجھے جھلسائے دے رہی ہیں۔ میں اب کبھی ادھر پلٹ کر نہیں آؤں گا، نیلم کو بھول جاؤں گا، اس گھر کو بھول جاؤں گا۔ سید پور کے جن اب کچھ نہیں ہو سکتا، معافیا مانگنے کا وقت گزر گیا، اب ان بجلیوں پر میرا اختیار نہیں رہا، یہ اپنا کام کر کے پھر ہی دم لیں گی۔ بابا مجھ پہ رحم کرو،
میں تباہ ہو جاؤں گا. تم تو بڑی شان سے بگھی میں سوار ہو کر آئے تھے, شہزادے بنے ہوئے تھے, اب دوبارہ شہزادہ بن کر تو دکھاؤ. بابا میں تباہ ہو رہا ہوں, بچاؤ بچاؤ. وہ گر گرانے لگا. تم تو بڑے ہی زبردست جن ہو, اب اپنی طاقت کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے؟ املی والے بابا نے غصے میں پوچھا. بابا میں ہار گیا, میں آپ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گا. میرے پاؤں تک پہنچے تو تمہیں ٹھوکر کے سوا کچھ نہیں ملے گا. سید پور کا جن کالے بلے کے روپ میں روتا تڑپتا معافیاں مانگتا اور گڑ گڑاتا رہا, لیکن املی والے بابا پتھر بنے اپنی جگہ کھڑے رہے. وہ جانتے تھے انہوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے, انہوں نے ایک ظالم سے اس کے ظلم کا حساب لیا ہے. کچھ دیر کے بعد ظلم مٹ گیا. ظلم کا کلیہ ہی یہ ہے کہ بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. پھر املی والے بابا نے نیاز محمد کو حصار سے نکلنے کا اشارہ کیا. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, ماموں فرقان کو باہر بلایا. ماموں فرقان باہر آئے تو انہوں نے نیاز محمد سے پوچھا کیا ہوا. وہ میرے مرشد سے ٹکر لینے چلا آیا تھا اور ان کا ایک وار بھی نہ سہ سکا. بڑا شہزادہ بن کر آیا تھا, خود کو بڑا زبردست جن کہتا تھا. مرشد کے آگے ایک لمحہ نہ ٹھہر سکا. باہر پڑا ہے, آؤ دیکھو. نیاز محمد نے مسکراتے ہوئے کہا. ماموں فرقان نے یہ سن کر فوراً ہی خدا کا شکر ادا کیا اور بھاگتے ہوئے باہر آئے. انہوں نے دیکھا وہ کسی بے کسی کی صورت میں زمین پر پڑا تھا. اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور آنکھوں سے خون نکل کر چہرے پر جم گیا تھا. کچھ خون زمین پر بھی گرا ہوا تھا. املی والے بابا نے حصار چھوڑ دیا. وہ نہ صرف دائرے سے نکل آئے بلکہ 7 قدم والے چکور حصار سے بھی باہر آ گئے. ان کی ہدایت کے مطابق جہاں وہ بیٹھے تھے وہیں پر ایک گڑھا کھودا گیا. یہ گڑھا ماموں فرقان نے اپنے ہاتھوں سے کھرپی سے کھودا. جب گڑھا کھد گیا تو املی والے بابا نے کالے بلے کو دم سے پکڑ کر اٹھایا اور گڑھے میں ڈال دیا. کچھ پڑھ کر پھونکا. انہوں نے مٹی گڑھے میں پھینک دی. اس کے بعد کھرپی ماموں کے ہاتھ میں دی. ماموں فرقان نے ساری مٹی گڑھے میں ڈال کر اسے بند کر دیا. گڑھا بند کرنے کے بعد ماموں فرقان نے ایک ٹھنڈا اور گہرا سانس لیا. کتنی مصیبتوں کے بعد یہ دن دیکھنے کو ملا تھا. انہوں نے ایک مرتبہ پھر خدا کا شکر ادا کیا اور بڑی احسان مندی سے املی والے بابا کو دیکھنے لگے. نیاز چلو. املی والے بابا نے نیاز محمد سے کہا. بابا جی آپ کا بہت بہت شکریہ. ماموں فرقان نے بڑی ممنونیت سے کہا. ہمیں اس طرح کے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, لیکن اس خبیث نے اس قدر ادھم مچایا ہوا تھا کہ اس کی سرکوبی کے لیے ہمیں اپنی جگہ سے نکلنا پڑا. اب یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے. بچوں کو بلا لو, ہم اب جاتے ہیں. املی والے بابا نے قدم آگے بڑھایا. نیاز محمد نے ان کو کھڑاویں سیدھی کر کے دی. املی والے بابا نے کھڑاویں پہنی اور کھٹ کھٹ کرتے تیزی سے گھر سے نکل گئے اور نیاز محمد ان کے پیچھے بھاگتا چلا گیا. ان دونوں کے جانے کے بعد ماموں فرقان نے ایک نظر گڑھے کو دیکھا جو اب گھاس ملی مٹی سے پر ہو چکا تھا. اس بند گڑھے کو دیکھ کر اس کا رواں رواں خوشی سے جھوم اٹھا. بابر, صابرہ, راجدہ, نیلم اور اکبر, جنہیں املی والے بابا کی ہدایت پر ماموں فرقان نے اپنے گھر بھیج دیا تھا, وہ اپنے گھر خالی گھر میں واپس لوٹ آئے اور اس گھر پر خوشی ٹوٹ کر برسی. کیوں نہ برستی؟ ظلم کا ایک عہد ختم ہو چکا تھا. اب دردناک عذاب سے نجات مل چکی تھی. ہر شخص نے اس دن کے لیے جو خواب دیکھ رکھے تھے, نجات کا دن آیا تو سب کی آنکھوں میں اپنے اپنے خواب جاگ اٹھے. کچھ خواب اکبر کے تھے تو کچھ خواب اکبر کی بہن اور اس کی ماں کے بھی تھے. راجدہ ان سب میں پیش پیش تھی. وہ اس دن کا بڑی ہی بے چینی سے انتظار کر رہی تھی. اس نے طے کر لیا تھا کہ شادی کی تمام رسمیں پھر سے کی جائیں گی. راجدہ کی اس رائے سے سب کو اتفاق تھا. ایک اتفاق نہیں تھا تو اکبر کو. ظاہر ہے شادی کی دوبارہ رسمیں ادا کیے جانے کی وجہ سے نیلم اور اس کے درمیان فاصلہ بڑھ جانا تھا. اکبر کے لیے اب تو ایک ایک لمحہ بھاری تھا. ماموں فرقان نے نیلم کو اپنے گھر میں روک لیا. وہ لڑکی والے بن گئے.
رات ہی کو لاہور فون کر دیا گیا۔ فیاض اور واجد دوسرے دن کراچی پہنچ گئے۔ وہ دونوں ماموں فرقان کے یہاں ٹھہرے۔ انہوں نے بارات کی آمد کے سلسلے میں اخراجات کی ذمہ داری لینا چاہی، لیکن ماموں فرقان نے ایسا نہ کرنے دیا۔ بارات کے تمام اخراجات انہوں نے نہ صرف خود اٹھائے بلکہ نیلم کو ایک سونے کا سیٹ بھی اپنی طرف سے تحفے میں دیا۔ بارات میں 30-40 آدمی تھے۔ جلدی جلدی جو لوگ آ سکتے تھے انہیں بلا لیا گیا۔ ماموں فرقان نے گھر کے سامنے شامیانہ لگوایا، ایک چینی ریسٹوران سے کھانے کا بندوبست کیا۔ جب بارات رخصت ہوئی اور نیلم کو ایک سجی سجائی کار میں بٹھایا گیا تو احساس نہ ہوتا تھا کہ نیلم کی 4 ماہ پہلے بھی شادی ہوئی تھی، بلکہ یہ احساس ہوتا تھا کہ نیلم آج ہی شادی کر کے رخصت ہو رہی ہے اور واجدہ اور فیاض کے بجائے وہ ماموں فرقان کی بیٹی ہے۔ ماموں فرقان اس کو رخصت کرتے وقت کچھ اس طرح اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور نیلم بھی کچھ اسی انداز میں اس سے لپٹ کر روئی۔ اس شادی میں دادا غفور کی کمی کو شدت سے محسوس کیا گیا۔ کاش وہ آج زندہ ہوتے تو نیلم کو دلہن بنے دیکھ کر کس قدر خوش ہوتے۔ بارات گلشن پہنچی۔ یہ گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ بابر نے اس روشنی پر دل کھول کر پیسہ خرچ کیا تھا۔ نیلم کے گھر آنے پر راشدہ اور صابرہ نے اسے خوب ارمان نکالے۔ ہر وہ رسم ادا کی گئی جس کے کیے جانے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ راشدہ نے اپنے تمام سہیلیوں کو اکٹھا کر لیا۔ گھر میں خوب ہی ہنگامہ رہا۔ ہر چہرہ جگمگا رہا تھا، ہر ہونٹ پر تبسم تھا۔ کہے تھے ایک رنگ و نور کی بارش تھی، رواں رواں خوشیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ وقت بھی آیا جب اکبر کو اندر جانے کا ویزا ملا۔ اکبر کے دل کی حالت عجیب تھی۔ خوشی سے دھڑکتے دل کو اس نے قابو میں کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ قابو میں نہ آیا۔ تب وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ لرزتی انگلیوں سے اس نے دروازہ بند کیا اور جب پلٹ کر دیکھا تو نیلم گھونگھٹ نکالے جھکی ہوئی بیٹھی تھی۔ خوشی سے اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ آنکھوں میں آنسو بھرے تو نیلم دھندلا گئی۔ اکبر نے فوراً ہی آنکھیں صاف کر لیں۔ اب وہ ایک لمحے کے لیے بھی نیلم کو اپنی آنکھوں سے دور کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ دل میں طوفان چھپائے بیڈ پر بیٹھا، پھر اس نے دھیرے سے نیلم کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ نیلم شرمانا بھول گئی۔ اس نے اپنی حسین آنکھوں سے اکبر کو دیکھا۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، دل میں جذبات کا سمندر تھا۔ ایک طوفان تھا جو روح کی گہرائیوں سے اٹھ رہا تھا۔ وہ دونوں بولنا چاہتے تھے، بہت کچھ کہنا بھی چاہتے تھے، لیکن زبانیں جیسے گونگ ہو گئی تھیں۔ اکبر نے نیلم کا ریشم جیسا گورا ہاتھ تھاما، اپنے دونوں ہاتھ اور اپنی دونوں آنکھوں سے لگایا۔ نیلم تڑپ کر اس کے نزدیک ہوئی۔ اکبر، مجھے سینے میں چھپا لو۔ اکبر نے اسے محبت کے حصار میں لے لیا۔ زبان سے کچھ نہ کہا، اب ہونٹوں نے بولنا سیکھ لیا۔ اکبر، تم کس قدر عظیم ہو۔ نیلم بے تحاشا رو رہی تھی۔ تم نے میرے لیے کس قدر دکھ اٹھائے۔ نہیں نیلم، ایسا نہ کہو، دکھ میں نے نہیں تم نے اٹھائے ہیں۔ اکبر نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اور اب ان دکھوں کا ذکر ہی کیا، جو ہونا تھا ہو چکا۔ اب ان خوشیوں بھرے لمحوں کو ماضی کی یاد میں ضائع مت کرو۔ گزرے ہوئے وقت کو ایک بھیانک خواب کی طرح بھول جاؤ۔ آؤ اب ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، ایسی زندگی جو خوشیوں سے بھری ہے، پھولوں سے بھری ہے۔ پھر اس رات سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ یہ آغاز اس قدر حسین تھا کہ ایسی کئی راتیں آئیں اور گزر گئیں۔ زلفیں کھلتی رہیں، آنکھوں سے کاجل پھیلتا رہا، ہونٹوں پر لالی مچلتی رہی، خوشبو بھرے لمحے تیزی سے دامن چھڑاتے رہے۔ اور پھر یہ 21ویں رات کا ذکر ہے۔ نیلم اور اکبر نیلگوں بلب کی روشنی میں محو گفتگو تھے۔ تب بھی دیوار گیر گھڑی نے رات کے 12 بجائے۔ دونوں نے گھڑی کو چونک کر دیکھا اور جانے کس خیال سے مسکرائے۔ 12 بجتے ہی وہ زمین سے پھوٹا اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑھنے اور پھیلنے لگا۔ صبح کا اخبار اٹھانے بابر باہر آیا تو سب سے پہلے اس نے دیکھا وہ لان میں تھا، اور اس جگہ تھا جہاں کالے بلے کو زمین میں دفن کیا گیا تھا۔ کل شام تک تو یہاں کچھ نہ تھا۔ کل وہ لوگ بہت دیر تک باہر بیٹھے تھے۔ یہ بس رات ہی رات میں ابھر آیا۔ کیسے؟
بابر کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ وہ ایک رات میں اتنا بڑا کیسے ہوا۔ بابر نے اندر آ کر اخبار کو ربر بینڈ چڑھا کر ڈائننگ ٹیبل پر پھینکا۔ اب اخبار میں چھپنے والی خبروں کی اتنی اہمیت نہ تھی جتنی لان میں ہونے والے واقعے کی تھی۔ اس نے سوئی ہوئی صابرہ کو اٹھایا اور بغیر کچھ بتائے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر لان میں لے آیا۔ وہ حیران اور پریشان اس کے ساتھ خاموشی سے چلی آئی۔ جب بابر نے لان کے درمیان اشارہ کیا تو صابرہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو اسے دیکھ کر فوراً ہی ذہن میں آتا تھا۔ پھر یہ بات گھر کے کسی مکین سے چھپی نہ رہ سکی۔ آخر نیلم اور اکبر کو بھی اطلاع مل ہی گئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ باہر آئے۔ ارے یہ یہاں کس نے لگایا؟ نیلم نے اسے دیکھ کر حیرت سے کہا۔ کسی نے نہیں لگایا، یہ خود بخود اگا ہے، صابرہ نے بتایا۔ ابھی یہ لوگ دور ہی دور سے نظارہ کر رہے تھے، پھر اکبر آگے بڑھا اور نیلم اس کے ساتھ تھی۔ وہ 1 فٹ اونچا پودا تھا، اس کے پتے زرد اور لمبے تھے اور نیچے سے اوپر بس ایک تنا تھا۔ سب سے اوپر ایک پھول کھلا تھا، وہ ایک گول سا پھول تھا، کالا مگر سرخ۔ اس پھول میں 2 بڑی بڑی سرخ دھبے تھے اور پھول کے اوپر 2 کان سے نکلے ہوئے تھے۔ پھول کو قریب سے دیکھ کر ایک دم احساس ہوتا تھا کہ اس پھول کی شکل کسی کالے بلے کی جیسی ہے۔ صرف یہی انکشاف نہیں ہوا بلکہ ایک حیرت انگیز بات اور بھی معلوم ہوئی۔ سورج مکھی کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سورج کے ساتھ ساتھ اپنا رخ تبدیل کرتا رہتا ہے، لیکن یہ پھول جو بلے کی شکل کا تھا نیلم کو دیکھ کر اپنا رخ تبدیل کر رہا تھا۔ نیلم جدھر جاتی یہ پھول اس کی طرف اپنا منہ پھیر لیتا۔ پہلے تو اکبر نے اسے محض واہمہ سمجھا، لیکن اپنے وہم کی تصدیق کے لیے اکبر نے نیلم کو اس پودے کا طواف کرنے کو کہا۔ اس کا وہم یقین میں بدل گیا۔ نیلم جیسے جیسے گھوم رہی تھی ویسے ویسے وہ بلے نما پھول اپنا رخ تبدیل کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر نیلم سہم گئی اور خوفزدہ ہو کر چند قدم پیچھے ہٹی اور بھاگتی ہوئی گھر میں چلی گئی۔ اب اس بلے نما پھول کا چہرہ دروازے کی طرف ہو گیا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ٹکٹکی باندھے دروازے کو تک رہا ہے۔ اس پھول میں بنے ہوئے برابر برابر 2 لال دھبے اسے صاف آنکھیں محسوس ہو رہی تھیں۔ نیلم کے اندر چلے جانے کے بعد اکبر نے راجدہ سے کہا وہ اس پودے کے گرد چکر لگائے۔ راجدہ نے ڈرتے ڈرتے اس پودے کا طواف کیا، لیکن وہ بلے نما پھول ٹس سے مس نہ ہوا۔ پھر اکبر نے صابرہ کو اس کے گرد پھرایا، خود پھرا، باپ کو چکر لگوائے، لیکن اس پھول نے جنبش نہ کھائی۔ اس کا رخ صرف دروازے ہی کی جانب تھا۔ اب اس بات کا 100% یقین ہو چکا تھا کہ اس نیلم مکھی پھول کا رخ محض نیلم کو دیکھ کر ہی تبدیل ہوتا ہے۔ یہ بات شروع میں تو نیلم اور گھر والوں کے افراد کے لیے الجھن کا باعث بنی۔ نیلم سہمی سہمی سی رہنے لگی۔ اس نے پودے کے سامنے آنے سے حتی الامکان احتراز کرنا شروع کیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی عادی ہوتی گئی۔ 2 سال گزرنے کے بعد یہ پودا ایک عام پودا بن گیا۔ سب کے عادی ہو گئے۔ ان 2 سالوں میں اس پودے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ پہلے دن جیسا ہی رہا، نہ اس کا قد بڑھا نہ پھول پتوں میں اضافہ ہوا۔ وہی ایک پھول، اس پھول میں 2 سرخ بڑے بڑے دھبے، جیسے وہ دھبے نہ ہوں کسی کی آنکھیں ہوں، عاشق کی آنکھیں دید کو ترسے نین۔ وہ مر گیا تھا، لیکن مر کر بھی شاید وہ مرا نہیں تھا۔ وہ اس پودے کے روپ میں زندہ تھا اور نیلم مکھی ہو گیا تھا۔ آج بھی جب لوگ اس گھر میں آتے ہیں تو نیلم مکھی کا یہ پودا ان کے لیے حیرت کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ گھر جو کبھی اس جن کے حکم پر خالی کیا گیا تھا اب خالی نہیں تھا، اب یہاں خوشیوں بھرا گھر تھا۔ یہ خوشیاں ٹوٹ ٹوٹ کر برستی تھیں یہاں۔ ظلم کا عذاب ختم ہو چکا تھا، وہ دور ختم ہوا اور خوشیوں کا زمانہ شروع ہوا۔